अस्सलाम वालेकुम। आज के अक़वाल ज़री कुछ इस तरह के हैं जो कि ना सिर्फ आपके दिल को छू जाएंगे बल्कि आपके दिमाग को भी रोशन कर जाएंगे और आपको ज़िंदगी के किसी भी किस्म के मरहले में फ़ैसला लेने के लिए मददगार साबित होंगे इंशाअल्लाह। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आपसे प्यार करते हैं उनकी कदर करें और जो नहीं करते उनकी इज्जत किया करें ताकि उनको भी शर्म आए। कोयल अपनी ज़बान बोलती है इसलिए आज़ाद रहती है और तोता दूसरों की ज़बान बोलता है इसलिए ज़िंदगी भर पिंजरे में बंद रहता है। एक गहरा खामोश पैगाम आप सब के लिए। अपनी ज़िंदगी की कदर कीजिए, अनकरीब ये आपसे वापस ले ली जाएगी। ज़माने की जहालत का आलम तो देख इकबाल, कीमती चादरें बेजां कब्रों पर और ज़िंदा इज़्ज़तें बेहिजाब फिरती हैं। लोगों में एहसास की किल्लत ना होती तो आज पागल खाने भी खाली होते। जब रब राज़ी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता लगना शुरू हो जाता है और यही उसकी रहमत की पहली निशानी होती है। दुनिया का सबसे बेहतरीन यू टर्न तौबा है। अल्लाह ताला हमें तौबा करने और सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक नसीब फरमा दे, आमीन। खुदा ने अगर दोस्ती का रिश्ता ना बनाया होता तो इंसान कभी यकीन ना करता कि अजनबी लोग अपनों से भी ज़्यादा प्यारे हो सकते हैं। अगर आप जिंदा हैं तो गलत बातों की मुखालफत करना सीखें। लहरों के साथ लाशें बहा करती हैं, तैराक नहीं। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी लगी, जैसा भी हो गुजर ही जाता है, किसी के साथ भी किसी के बाद भी। तकदीर वो ज़बरदस्त कुव्वत है जो आँख वाले को अंधा और अकल वाले को बेवकूफ़ बना देती है, लेकिन दुआ वो शानदार कोशिश है जो इस कुव्वत पर गालिब आ जाती है। लोग मरने वाले के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पर मरने वाला एक दिन के फ़र्क से उन्हें सुनने से महरूम रह जाता है। मिडिल क्लास लड़की को बदनामी का बड़ा डर होता है। ये इश्क नहीं करती, ये शोहर तलाश करती हैं। कभी कभी अपनी बेहतरीन कोशिश भी नाकाफ़ी होती है। हमें वो करना होता है जो ज़रूरी हो। जो शख्स रूखी सूखी खाकर भी मुतमईन रहता है वो सबसे ज़्यादा दौलतमंद है, क्योंकि इत्मीनान फितरत की सबसे बड़ी दौलत है। वक्त और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं, क्योंकि अक्सर वक्त पर समझ नहीं होती और समझ आने तक वक्त नहीं रहता। वज़ू दुनिया का सबसे सस्ता और बेहतरीन सैनिटाइज़र है जो इन्फेक्शन के साथ साथ गुनाहों से भी बचाता है। बाज़ दफ़ा हमें पता होता है कि सामने वाला हमें धोखा दे रहा है, हम फिर भी खामोश रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उसके धोखे के साथ तो जी सकते हैं पर उसके बिना नहीं। इल्म आपको दुरुस्त बात करना सिखाता है, अकल आपको दुरुस्त जगह पर बात करना सिखाती है और दानिश आपको ये सिखाती है कि कहाँ पर खामोश रहना है। औरत के हमदर्द मर्द सिर्फ 4 हैं, बाप, भाई, खावंद और बेटा। बाकी किसी से हमदर्दी की उम्मीद औरत के लिए ख़तरनाक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं। उनसे जब भी बात हो बंदा रिलैक्स फील करता है, जैसे दिल से कोई बोझ हल्का हो गया हो। बहुत अलग होते हैं ऐसे लोग जो अपनी चंद बातों से दूसरों को बहुत खुशी देते हैं। उनसे की हुई 2 मिनट की बात आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती है। हमेशा खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। दुख में कभी पछतावे के आंसू न बहाओ, बल्कि ये सोचो कि तुम वो खुश नसीब हो जिसे अल्लाह ने आजमाइश के काबिल समझा। अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करें। आपके अल्फाज आपकी तरबियत, ख़ानदान और आपके मिजाज का पता देते हैं। बेलगाम अल्फाज बेलगाम जानवरों की मानिंद होते हैं। मास्क लगाना तो बस एक अलामत है। सच्ची बात तो ये है कि सारी इंसानियत खुदा को मुँह दिखाने के लायक नहीं रही।
گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبھانا ہے۔ کسی کو رسوا کرنے سے پہلے خود رسوا ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ اللہ صرف انصاف تولتا ہے۔ آج کے مرد جہاز میں ایئر ہوسٹس کے کھانا لانے پر شکریہ اور اٹھانے پر تھینکس تو کہہ سکتے ہیں، لیکن گھر میں دن رات خدمت کرنے والی بیوی کو شکریہ یا جزاک اللہ خیرن کہنا آر کی بات سمجھتے ہیں۔ کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو کبھی دھوکہ اور دھوکہ دینے والے کو کبھی موقع نہ دو۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ تب کچھ لوگ تو دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد، لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو آپ جیت جاتے ہیں، لیکن رشتے ہار جاتے ہیں۔ میاں بیوی میں ہلکی پھلکی لڑائی ہو جانا ایک فطری بات ہے، لیکن ہر لڑائی کے بعد باوقت صلح تجدید محبت بھی کر لی جائے تو رشتے میں اور نکھار آ جاتا ہے۔ میں، تم اور ہم، جب نکاح ہو جائے تو زندگی سے میں اور تم کا لفظ نکال کر اس کی جگہ ہم استعمال کرنے سے بہت سے مسائل خود ہی حل ہو جاتے ہیں۔ کسی کو نیچا دکھانے یا کمتر سمجھنے سے زندگی کی کشتی ہچکولے کھاتی رہتی ہے۔ اگر کچھ لوگ آپ سے جلتے ہیں تو ان پر غصہ ہونے کے بجائے ان کی جلن کی قدر کریں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ کوئی علم ایسا بھی ہو کتابوں میں جو آستین میں چھپے سانپوں کا پتہ دے۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو ہزار اختلافات کے باوجود بھی صرف ایک مسکراہٹ پر پہلے جیسا ہو جائے۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہیں دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، ورنہ آپ کی تنہائی آپ کی بہترین ساتھی ہے۔ تعلق رہے یا نہ رہے، لیکن ایک دوسرے کا احترام ہمیشہ باقی رہنا چاہیے۔ گواہ کہ مجھ کو کسی عہد خوش گمانی میں وہ شخص اب کوئی مجھ سا تلاش کرتا ہے۔ فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ زندگی کی منافقت زدہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی وہ دھکا ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھ جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر لکھا جانے والا لفظ پڑھنے والے کے معیار کے مطابق ہو۔ لکھنے والا اپنی کیفیت میں لکھتا ہے، جبکہ پڑھنے والا اپنی ہی کیفیت میں ہوتا ہے۔ ٹائم پاس کرنا ہے تو گیم کھیل لیا کرو، ہوا کی بیٹی، کھلونا نہیں۔ یقین وہ سب کی سنتا ہے، لیکن اسے خاص طور پر سنتا ہے جو صرف اسے پکارتا ہے۔ وہ سب کے پاس ہے، لیکن اس کے پاس خاص طور پر ہے جو اس کی تلاش میں ہے۔ وہ سب کو دے رہا ہے، لیکن اسے خاص دے رہا ہے جو پورے یقین سے مانگ رہا ہے۔ سب بیمار ہیں اور سب پریشان حال ہیں۔ اس کا رحم سب کی تلاش میں ہے، لیکن یہ رحم اس پر خاص طور پر سایہ فگن ہے جو پر امید ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اس کا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ یقین، صرف یقین۔ اللہ کو اپنے بندے سے صرف یہ یقین چاہیے۔ بعض اوقات کسی کا بولا ہوا ایک اچھا جملہ جسم میں جان ڈال دیتا ہے۔ بعض اوقات لوگ ہماری قدر اس لیے بھی نہیں کرتے کہ ہم ان کو احساس دلا چکا ہوتے ہیں کہ ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ضروری ہو میری زندگی میں تم دھڑکن کی طرح، تمہیں دل سے جدا کیوں کریں؟ محبت تو محبت ہے، پھر اظہار محبت کے لیے مخصوص کوئی ایک دن کیوں کریں؟ کبھی ہم کسی کی اور کبھی نہ کبھی کوئی ہماری جگہ لے ہی لیتا ہے، اور اصل میں زندگی کی حقیقت یہی ہے۔ الفاظ جادو نہیں ہوتے، مگر ان کا سحر قیدی بنا سکتا ہے، دیوانہ کر دیتا ہے، اور ایسی تاثیر صرف سچے اللہ والے کو ہی عطا ہوتی ہے، ہر کسی کو نہیں۔
علم رکھنے والے اگر اس پر عمل نہ کریں تو وہ ایک بیمار کی مانند ہے جس کے پاس دوا تو ہے لیکن وہ استعمال نہیں کرتا۔ جن کے پاس دینے کے لیے محبت کے سوا کچھ نہ ہو، ان کو جینے کے لیے درد کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ معافی ہمیشہ کی گئی غلطیوں کی ہوتی ہے، دیے گئے دھوکوں کی نہیں۔ جب تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو تو وہ مرجھا جاتی ہے، لیکن جب تم قرآن کو چھوڑتے ہو تو تم خود مرجھا جاتے ہو۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ جب بندہ دنیا کے ہاتھوں ٹوٹتا ہے تو اس کی رب سے جڑنے کی شروعات ہو جاتی ہے۔ تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے اور تم تو لا علم ہو۔ میاں بیوی کے رشتے میں پیار ہونے کے لیے خوبصورتی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کی قدر کرنا ضروری ہے۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز کیپ کنیکٹ۔ اللہ حافظ۔